چھٹا کافی تعداد مومنین اپنے اپنی شرعی حاجات کی قبولیت واسطے باواسطہ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مشن دے دشمنانوں
وہ شریر اور ناپاک ارادے رکھ دیں، میرا اللہ اگر ہدایت قابل نے ہدایت فرما، نہیں تو نصف نبود فرما۔ مالک جس جس جگہ تے مظلوم کربلا دی صف عذاب چاہیے واسطہ ہی اپنی ربوبیت دا ساڑے عبادت ایام اور سکون اور اطمینان نال اپنے مراحل طے کرتے ہوئے میرے اللہ انہاں نوں استقامت عطا فرما۔ کچھ دعاؤں میرے ذمہ میرا اللہ جتنے بھی مومن بیمار میں انہیں فردن نام نما بہت زیادہ، میرا اللہ علیل کربلا دا واسطہ سید سجاد جلال دا واسطہ شفا کامل عاجل عطا فرما۔ مالک شہزادہ علی اصغر دی بے گناہ شہادت دا واسطہ میرا مالک و خالق تو قاضی الحاجات، تمام حاجات تیری بارگاہ قبول و منظور ہو، مر جنہ کی گودج اولاد نہیں انہوں نے اولاد نرینہ اور صالح تمہارا مان فرما۔ میرا اللہ جیڑے اسی صاحب اولاداں واسطہ اپنی ربوبیت دا سنو مکتب و علی و بطول دے اپنی اولاد دی تربیت و پرورش کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اول و آخر دعا سارے اس عمل تے مظلوم دی امن و راضی و خوشنود فرما، اور بار میں آقا دے ظہور تاجیل فرما۔ جتنی غرض اس دعا دی قبولیت واسطے اتنی آواز بلند سروات پڑھ چھوڑو۔ جزاک اللہ اسلام آباد شرفا، آج تو 2 سال قبل بھی تواڈی خدمت وچ مظلوم کربلا دی نوکری کر گیا، پھر خالق نے سعادت بخشی، اتنے بزرگان دی زیارت نصیب اللہ فرمائی۔ اس عظیم مجلس دی ابتدا میں اپنے آقا علی علیہ السلام دے فرمان تو کرنا چاہنا۔ یقیناً فضائل علی ابن ابی طالب اور مناقب اولاد علی ابن ابی طالب اس مشرے کا حصہ وہ بعد بیان ہوندے رہے سن۔ میرا دل کرتا ہے تو میں عادت میرا وطیرہ ہے کہ میں ایام محرم دی پہلی مجلس یہ دسنا چاہنا جو توحید نال آل محمد نو کتنا پیار ہے۔ میرے مرشد علی فرماتے ہیں کہ کائنات کا خالق میں علی واسطے اتنی بڑی عزت ہے جو تو میرا رب ہے، بہت بڑی عزت ہے میں علی واسطے جو تیری ذات اقدس میں علی دا رب ہے۔ میرا خالق میں علی نے تیری ذات نو خالق انج پایا ہے جب میرا دل چاہتا ہے تم علی نو عبد اوے بنا جب تیرا دل چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے 8ویں آقا امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے اے حضرت انسان جس خالق دی تو عبادت کر رہے ہیں سب تو پہلے تیرا حق بنتا ہے اس کی معرفت حاصل کر۔ اول عبادت اللہ معرفتہ، سب تو پہلے تیرا یہ حق بنتا ہے جو اس خالق دی معرفت حاصل کر۔ اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کائنات والوں جس نو حقیقی معنی ہے اللہ دی معرفت چاہیے، معرفت توحید چاہیے، پیغمبر فرما رہے ہیں ما عرف اللہ الا انا و علی، کوئی اللہ نو نہیں پہچاندا کون کما حقہ اللہ دی معرفت رکھتا ہے۔ نبی اعظم فرما رہے ہیں الا انا و علی
اگر حقیقی معنی توحید دی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ یا دروازہ مصطفیٰ تے آ جاؤ یا دروازہ مرتضیٰ تے آ جاؤ. ان دروازے تو علاوہ تمہیں حقیقی خدا کی معرفت نہیں مل سکتی. فرماتے ہیں ما عرفانی الا اللہ و علی. کوئی بندہ میری معرفت نہیں رکھ سکتا, میری معرفت نہیں کماتا ہوا حاصل کر سکتا, مینوں پہچان دے یا رب جان دے یا علی جان دے. نعرہ حیدری زندہ و سلامت رہو. فرماتے ہیں ما عرفا علی الا اللہ و انا. علی نو اس طرح کوئی نہیں پہچاندا جس طرح پہچانن دا حق دو شخصیتاں علی کے متعلق جان دیاں نے, یا اللہ جاندا ہے یا میں مصطفیٰ جاندا. اس دروازے تو حقیقی معنی اگر کوئی بندہ توحید کا متلاشی ہے تو اس نے توحید جس طرح توحید نو پہچانن دا حق ہے اس دروازے تو ملے گی, یا دروازہ مصطفیٰ تو ملے گی توحید, یا دروازہ مصطفیٰ تو توحید ملے گی, یا آل مصطفیٰ دے دروازے تو توحید ملے گی. حقیقی معنی ہے. اور واقعا جنہاں لوگوں نے مصطفیٰ یا آل مصطفیٰ دا دروازہ چھوڑ کے توحید لیون دی کوشش کیتی ہے, انہاں یہ بھی لکھا ہے جو قیامت والے دن خدا دے دلرلے وال ہون کے تے جہنم آکے گی کہ مالک میں پور نہیں ہو رہی, مالک اپنی ٹانگ اس جنت جہنم میں بیچ رکھ دے گا. یہ کیا ہے؟ ضعیف اعتقاد. یہ دوستو اس واسطے میں جو حقیقی معنی توحید دی معرفت رکھن والے دے دروازے تو توحید نہیں لے گئی. تو سمجھ آ رہی جناب؟ ایک زندیق میرے مرشد علی ابن ابی طالب کے دروازے تے آئے. محبت تواڈی جو اس میں علی بلند فرما رہے ہو, رونق اندی مجلس دی, جس طرح علماء یا مفسرین نے لکھا ہے نا کہ سورہ توحید دے 3 مرتبہ جڑا شخص تلاوت کرے انہوں ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. اس طرح میرے استاد محترم شیخ کرامت علی عمرانی صاحب فرماتے ہیں جڑا بندہ اسم اعظم علی ابن ابی طالب دا نام 3 مرتبہ پکارے انہوں بھی ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے. زندیق آگے کس جگہ دے؟ میرے مرشد علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے کول. فرماتا ہے یا علی تواڈے کول کوئی خدا دی وحدانیت دلیل ہے؟ میرے مرشد علی علیہ السلام فرمایا زندیق خالق دی وحدانیت تے میں علی کو تو ایک دلیل پوچھ رہے ہیں, ہزار دلیل علی ابن ابی طالب کے کول موجود نے, لیکن تیرے ظرف کے مطابق تینوں دلیل دینا چاہنا. زندیق دس تک صحیح تیرے ہاتھ تے کیڑی چیز ہے؟ اس آگے مولا انڈا. کیا ہے انڈا؟ تھوڑے ذرا محبت فرماؤ میرے نام. تیرے ہاتھ تے کیا ہے مولا؟ انڈا. سرکار فرمائے کہ اس انڈے نے اندر کیا ہے؟ مولا اس کے اندر ایک زردی ہے ایک سفیدی ہے. مولا فرمایا باہر اس کا حد و حساب ایک ہے, اندر اس کے 2 چیزیں ہیں, ایک سفیدی ہے دوسری زردی ہے. مولا فرمایا زندیق دونوں چیزیں مایا لینا, دونوں چیزیں مایا لے. سرکار فرماتے ہیں زندیق ایک گل دس کہ اے زردی سفیدی کیوں نہیں حال ہوتی؟
خالق اللہ دے رہے ہیں. نعرہ تکبیر. اللہ نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا اللہ. حسن کائنات کا خالق اللہ کیا مقام شان علی بن ابی طالب علیہ السلام. عرفان سلامی کتاب ہے فارسی درس اخلاق سے رحمۃ اللہ صاحب پڑھا دے رہے ہیں. اس سے جو ایک عظمت توحید کے ایک واقعہ ملتا ہے. ایک دہلی دشمن توحید بادشاہ گزرے اپنے وقت دا. اس دا وزیر توحید پرست ہے. ہزارہ دلائل دینے کے باوجود بادشاہ مطمئن نہیں ہوا اور اپنے اس مقام تے کھڑا رہے. اپنے عقیدے اس مقام تے لائے گے کہ بس دنیا فنا ہو جانی ہے اور انسان ایک مونس و مذکر دا آپس میں لا پہ انسان کی تکلیف ہو گئی. بس انسان اس دنیا تے انجوائے کرے, واپس قبر چ جاتا ہے مٹی ہو جائے گا. نہ کوئی حساب ہے, نہ کوئی کتاب ہے, نہ کوئی جنت ہے, نہ کوئی دوزخ ہے. بس یہ ایک مسلمانوں کا یہ فلسفہ ہے. اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. وزیر لکھاں دلائل دیتا رہا کہ یہ جڑا سورج مشرق تو طلوع ہوتا ہے مغرب وچ غروب ہوتا ہے, یہ لیل و نہار دا انتظام, یہ دست صحیح بادشاہ یہ کس نے بنائے؟ کون ہے قادر خالق ان اللہ علی کل شیء قدیر دا مالک جڑا اس نظام کو چلا رہے. باہر بادشاہ مطمئن نہ ہویا. وزیر کیڑا کام کیتا ہے کہ باہر اس دی سلطنت تو تھوڑا جا اس دے محل تو تھوڑا جا باہر جنگل وچ ایک عالیشان بیگم تیار کروائی. ان کتاب والا واقعہ رقم کر رہے ہیں کہ اتنے بڑی خوبصورت جے بیگم تیار کروا کے باہر ایک جڑا نا خوبصورت جا باغیچہ بنایا, اس سے چشمے جاری کیتے تے بعد وچ بادشاہ دے ذوق دے مطابق فرمائے بادشاہ سلامت کافی دیر ہو گئی ہے, ذرا کچھ شکار تے ٹائم نہیں نکل رہا, شکار تے موڈ نہیں بن رہا. لیکن فرمائے بادشاہ ہاں یار کافی دیر ہو گئی ہے, کوئی سیر و تفریح واسطے نہیں نکلے, چلو تیاری کرو شکار تے. چلو جی حسب عادت پاس چلیں جنگل کی طرف. جس وقت وہ رستے تے آئے نا حسب مرور جس جگہ تے جانے نے حسب عادت وزیر فرمائے بادشاہ آج کو اطلاع ملی اس سائڈ تے شکار اچھا ملے گا. اپنے مقصد کی طرف لے کے آ رہے ہیں. بادشاہ اسلام کو پتہ چلے کہ اس پاس سے اچھا شکار ملے گا. بس اس نے کہا چلو جی میں تیری رضا, میرا تو مقصد میرا مقصود شکار ہے. بس اس مقام تے پہنچے دیکھے آدھے وزیر ٹھہر جا یار یہ میری اجازت تو بغیر میری سلطنت دے وچ اتنا خوبصورت محل کس نے بنائے, ایک قصر کس نے بنائے؟ دوستو وزیر دیکھ کے آدھے بادشاہ ساڈا مقصد شکار یہ بن گیا ہوئے گا. توجہ ہے, یہ بن گیا ہوئے گا. دیکھ کے فرماتے نا میرے کو شعور ہے, میرے کو عقل ہے, یہ بغیر بننے والے دے نہیں بنیا. یقیناً کسی نے بناون والے دے اس جگہ تے مٹیریل لگائے, مزدوراں نے کام کیتا ہے, پھر جا کے یہ بلڈنگ تیار ہوئی ہے. یہ جو پودے لگے ہیں یقیناً کسی مالی کی محنت ہے. یہ نہر جگہ تو جاری کی ہے, چشمے جاری کیتے ہیں, یہ عام نہیں ہوئے. یقیناً کسی نے محنت کی ہے اور یہ بنایا گیا ہے. وے کے فرمانے نے بس بادشاہ وزیر دے کے فرمانا بادشاہ سلامت آج دا شکار ہی ہوئے. میں تو نانا بھی اسے مقصد چاہنا کہ تھوڑی عقل یہ ضرور آتا ہے کہ کسے بنانے والے کے بغیر ایک چھوٹا جا محل نہیں بن سکتا, ایک باغ نہیں لگ سکتا, ایک نہر جاری نہیں ہو سکتی ہیں. کہ تھوڑی عقل ایک کیوں نہیں کام کر دی جو اتنی بڑی کائنات کسے بنانے والے کے بغیر کیویں بن گئی ہے؟ نعرہ تکبیر. اللہ یا رسول اللہ یا زندہ و سلامت رہو. میرے دوستو بھائیو بزرگو, تدبر کرنا ہے, انسان فکر کرنا ہے کہ جس خالق نے سر و خلق فرمائے اس مالک کائنات نے کچھ چیزاں ساڑھے تے واجب قرار دیتی ہیں, کچھ چیزاں ایسی ہیں جڑیاں محرمات چاہتی ہیں, کچھ چیزاں مستحبات چاہتی ہیں, کچھ مکروہات چاہتی ہیں, کچھ مباحات چاہتی ہیں. بس اس سے نام شریعت مصطفیٰ. میرے دوستو
اس مقام پہ تسی سارے تشریف لے کے آ رہے ہو، یقیناً اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ بے مقصد اس جگہ پہ یہ پروگرام نہیں ہو رہے، اس صفحے آزادہ انتظام کرنا مستعمل محمل نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کا خالق فرما رہے ہیں فَتَعْبُرُوا یا اولو الابصار، جتنے بھی صحف انبیاء یا کتب سماویہ یہ دونوں انبیاء کے واقعات ملتے ہیں تھوڑے واسطے ویسے عبرت نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا خالق میری تھوڑی بات نہیں، نبیوں کو یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہو گئی ہیں۔ عزیر نبی کا ہر بندہ واقعہ پڑھ دے قرآن بستی چک کریے چو گزر ہیں، دیکھیا کو سیدھا ہڈیاں پہ دیکھ کے فرما دے او میرا مالک کیویں قیامت والے دن جینا مکانات میں چھتا زمین بوس ہو گیا اینا ہڈیاں نو پتہ نہیں سالہ سال گزر گئے، کیویں قیامت والے دن انہاں نو زندہ کرے گا۔ دوستو قرآن فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس عزیر نبی تے 100 سال واسطے موت واقعہ کر دیتی، پھر اس کو زندہ کیتا، فرمایا ہاں میرا سونا نبی ہون کا سے کتنی دیر آرام فرمائے؟ نبی فرما رہے ہیں میرا مالک ایک دن یا اس تو بھی کچھ گھٹ حصہ تھوڑا حصہ، 100 سال کی نیندر کر کے نبی فرما رہے ہیں ایک دن یا اس تو بھی کوئی کم حصہ۔ نبی فرما رہے ہیں کہ نہیں نہیں میرا سونا نبی تو ایک دن یا اس کو گھٹ حصہ نہیں، 100 سال کی نیندر کی دی ہے۔ اے تیرے اور میرے واسطے یہ واقعہ ویسے عبرت نے کنا سونا ہوئے جب مجلس دے وچ اے سونے آ گئے ہو اے نماز چھوڑ کٹھے ہو جایا کرو۔ اے مکتب حسین ہے وہ مقصد حسین، ایتھے ذہن بنائے جاندے نے اوتھے ذہن چکائے جاندے نے، حسین کا کوئی ذاتی مقصد نہ۔ میرے عزیز یہ واقعہ تیرے میرے واسطے عبرت کا مقام رکھ دیں۔ ہے میرا اللہ میں 100 سال کی نیندر کی تھی ہے، غفلت انسان وقت ضائع کر دیتا ہے، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے جڑا حسینی ہے اس کو وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ خدا شاہد ایک پیغام دے رہے ہیں، فرمایا نبی گھبرا نہیں پریشانی ہو تیرے کو کچھ زیادہ راہ سی، جی میرا اللہ ہاں، فرمایا تیرے کو روٹی سی کچھ پانی سی وہ غذا جہی، اس کے بعد تیرے کو ایک گدا سی سواری جدے سے سفر کر رہا ہاں میرا خالق، فرمایا او سامنے ایک تیرا گدا ہے جن میں ہڈیاں پڑیاں نے، او تیری روٹی ہے تے پانی ہے، جیڑی چیز جلدی ختم ہو جانا لیے اور روٹی بھی تازہ ہے تے پانی بھی تازہ ہے، جیڑی چیز دیر پائے وہ گدے پہ ہڈیاں والے پاسے نظر کر۔ جس وقت نبی نے نظر کی تھی واقعی روٹی اور پانی تر و تازہ ہے لیکن گدے دیا کو سیدھا ہڈیاں پڑیاں نے، مالک فرمانے نے کہ آ دے اس گدے تے ہڈیاں دے گوشت بھی آمن لگائے، پھر اس کا گوشت پوشت بن گئے۔ جس وقت گدا تیار ہو گیا ہے مالک ایسا کیتا کیوں ہوا؟ خالق فرما رہا والا نجعلک آیات للناس، میں لوگوں واسطے نشانیاں قرار دے رہا، میں اللہ لوگوں واسطے نشانیاں قرار دے رہا کہ اینا واقعات کو ذہن وچ رکھو اور مقام عبرت پکڑو۔ میرا نبی ہون کو یقین ہو گیا ہاں میرا خالق ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے نبی کی بات جس وقت اگے قرآن پھر ایک نبی کا ذکر کر رہا ہے میرا اللہ ان لوگوں کو کیویں زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق خلیل خدا نے مبالغ انہوں نے ذہن وچ سوال میرا نبی تو یقین نہیں رکھتا، یقین رکھتا ہے، یقین نہ رکھے تو نبی کی میں ہوگے، لیکن یقین محکم چاہتا ہے۔ میرا اللہ اطمینان قلب چاہنا، 4 پرندے لے لے انہوں نے گوشت کر کے رکھ دے، انہوں نے چوجا ہتھ وچ لے کے انہوں نے آواز دے گا پرندے آ کے اپنے آپ میں چونچ دے نال گوشت متصل ہو جائے گا۔ جس وقت دوستوں وہ چیز بالکل 4 پرندے تیار ہو گئے، فرمایا میرا سونا نبی کیوں اے میرے کو مشاہدہ کی گئی؟ فرمایا میرا خالق نے یطمئن قلبی، میں اپنے قلب کے اطمینان واسطے، لیکن آؤ کیا شان ہے علی ابن ابی طالب بھی، فرمایا نے کائنات والوں نو کو شفل بطال مزدد تو یقیناً اگر اللہ اور علی کے درمیان جڑا حجاب ہے وہ پردہ اس کو ہٹا دیتا جائے علی نے یقین ہے ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔
میرے دوستو یہ مقام عبرت ہے، کچھ حاصل کرو، حسینی بن کے رہنا چاہیے۔ جڑا جعفری صدراوے او دے وچوں خوشبو سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام علی نظر آنی چاہیے۔ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ حیدری کردار دے مالک بنی، حسینیت حسینی کردار دے مالک بنی۔ یہ حسین علیہ السلام دی محنت ہے، آج ہر شہر ہر قریے ہر بستی حسین ابن علی دی صف آزاد انتظام کیتا جا رہا ہے۔ شام دے نجس ماحول چوں جس وقت آواز اٹھی ہے نا ترمیم چاہتا ہے کمینہ شریعت مصطفیٰ پر کیویں ہو بمار ہوگن دے جس نے نانے کی محنت بیٹھی ہوئے 10 لیدہ تے 13 لیدہ مکہ لیدہ تے مدینہ لیدہ جنہیں نانے نے شیب ابی طالب چپتے کھا دے ہوئن اس دین کی خاطر پتھر کھا دے ہوئن 1.25 لاکھ نبیاں دے دین دا سہارا مصطفیٰ جنہیں انہیں اخلاق نال اپنے تے تکلیفات برداشت کر کے اس سلام نو 23 سال عرب و عجم پھیلایا ہوئے وہ 1.25 لاکھ نبیاں دی محنت دا وارث مدینے بیٹھے وید کو فرمائے یزید جو کچھ تیرے ناپاک ارادے نے جو میں 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت برباد کروں گا میں حسین ابن علی ہے مدینے موجودہ میرا سر اس پورے تن تے رہتا ہے تے روے نہیں رہتا تے نہ روے میرا اکبر بچتا تے بچے نہیں بچتا تے نہ بچے میرے غازی دے بازو جانے تے بے شک جاون حتیٰ کہ میرے 6 ماہ دا عسکر جانے تے جاوے مولا اتو تک فرمائے کمینہ جے گل اتھے نہ مکی میری بھیڑ دی چادر جانے تے جاوے نانے دا دین راسی جزاک اللہ نانے دا دین بچے گا وعدہ ہویا تیرے نال ولی کے دربار اچ میرا مرشد پہنچے سلام آباد شرفا روندے اس گل واسطے ہیں بڑا اوکھی چیز ہے وطن چھوڑنا مضمون والے بچے میں جاؤ حسین علیہ السلام نو دربار چلا کے کمینہ یزید دے نجس ٹکڑے دے پلا ہوئے انسان فرماتے یزید آدھا میری بائد کر میرے آقا حسین فرمایا اولین جنہی بائد دے بارے چو مینو آکھ رہے ہیں اس نو بھی پہچان مینو بھی پہچان میں حسین ابن علی ہوں ایسا ہو سکتا ہے وہ منبع نجاست میں منبع طہارت ایک لائن آنکھ ہے بڑا اچھا وقت ہے اچھا موقع ہے ایویں کار حسین علیہ السلام دا سر جدا کر رہے ہیں میرے امام نے اللہ اکبر دی صدا شیو بلند کی تھی فرمانے نے تیری جرت ہوئے میرے نانے دی نگری اچ میرے سر دا نہ جائیں اللہ اکبر دی رے آج میرے آقا حسین دی پاک زبان مبارک تے جو غازی دی تلوار سر تے آ گئی آواز نہ مولا کون ہے جڑا تیرے سر دا نہ چاہے باز نہ غازی جنگ نہیں کرنی جزاک اللہ غازی جنگ نہیں کرنی میرا مولا میں ایک دفعہ نشان دہی کرو میں انہوں پوچھا تو صحیح میرے مرشد حسین کا نا چاہیا جے سردہ میری زندگی ہے فرمانے میں نہیں غازی میں امن چاہنا اور رحیم جیڑی تو میں نو دعوت دے رہے ہیں نا یہ مجمع عام چکل گل ہوئے گی دن چڑھ کے آ جاویں اس جگہ لگتے مجمع عام تو میں نو دے یہ دعوت میں حسین ابن علی اپنا شجرہ دساں گا
اس کمینے کا شجرہ دساں گا، میں دساں گا کون ہے جنہیں سلام پروان چڑھایا ہے، کون ہے جڑے اس شجرہ سلام دیا جڑا کٹنا چاہتے ہیں۔ واپس کو رہا ہے میرا مرشد، گارے چاہ پہنچے۔ علامہ حسین بخشیارہ فرماندے ہیں کہ جس مقام تے جڑے میرے مرشد حسین دربار میں سدیا گیا نا، دربار ولید وچ، تے غازی بالکل کندھے دے نال کندھا ملا کے جا رہے ہیں۔ جس وقت واپس ہاشمی جوانہ دے نال میرا مرشد حسین واپس آئے نا اپنی حویلی وچ، تے سارے سجن نال نے غازی پیچھے ٹردا آندا ہے۔ سید فرمائے کہ غازی کیوں نہیں آندا؟ ہاتھ بن کے آنا مولا کیویں آواں؟ جے بطول دیا بیٹیاں میرے پر پوچھن غازی تیری زندگی وچ ولید دے دربار وچ میرے حسین دا نام چایا گیا؟ اج روکو میں کیڑا جواب دے بنا؟ بڑا شجاع علی دا بیٹا، لیکن جنگ دی اجازت نہیں ملی۔ اللہ تواڈے آنسو قبول فرماوے۔ گھر آگے میرا مرشد سامنے ویکھے نا جو شریکت الحسین ہمشیرہ کھڑی، میرے آقا حسین کنڈ کر کے کھلو گئے، جناب زینب علیہ السلام علیہ آگے آ کے کھلو گئے۔ فرمانے نے حسین جی آواز اندر رنیاں ہویا اکھاں چھپ دیاں نہیں، مینوں دسا روندا کیوں ہے؟ سید فرمانا نا میں نہ روندا، بی بی آدھی نہیں نہیں کوئی وجہ ضرور ہے، میں تیرے مشن دی بھائی والا، مینوں دسا روندا کیوں ہے؟ سید فرمانا روندا اس واسطے دین میں دا نہیں بچدا، میرے دو محاذلی میں مدینہ چھوڑیا، بی بی آدھی بے شک تو مدینہ چھڑ دا بھی، لیکن منت لا وجہ تا دسا آواز اندر نانے دا دین نہیں بچدا، لیکن میں ایویں نہیں جا رہا، میں دادا ابو طالب بن کے جا رہا۔ شریف بین دی آواز آئی ہے پھر کلا نہ جا، تو دادا ابو طالب بن کے جا، میں نانی خدیجہ بن کے ویسا۔ جزاک اللہ۔ سیدہ نانی خدیجہ بن کے جے تو ڈرے بھی تو میرا اوکھی منزل ہے، اللہ جانے تیرا ساتھ ہوئے نہ ہوئے، بے ندیوں کیڑیوں کی منزل ہے، آواز اندر میں تا چڑھ جڑے انہوں کے نظارے، میں تا شاہر بشار قرآن پڑھنے، بے ندیوں گبرا نہیں تو سر دے گا میں چادر دیا بھی، تو شاہر بشار قرآن پڑھے میں بازار دمور تے خطبے برزا تو لانے دا دین مرحبا۔ جزاک اللہ۔ حضرت بن اللہ پہلی مکان غریبان آواز علی حسین نہ گھبرا، میں تیرے مشن دی بھائی والا۔ سید فرمائے بھلے نہیں جو تسا تیاری کرنی ہے، شریعت دا حکم ہے تواڈا وارث گھر وچ موجود ہے، اگر جناب عبداللہ اجازت دے میں کوئی اعتراض نہیں۔ بیویاں دی گلاں دون حسین تیری مہربانی میں منت لاویں، آواز دے کیڑی حکم کرو، آواز دے بیٹھ منت لاویں، میں اجازت لین جا رہی ہوں، جو چاچے جایا اجازت دے میں تیرے نال پر جاگی، میرا محمد تیار رکھے، جو اجازت نہ ملی میرا کفن تیار رکھے، میں کوئی بچنا ہے مرحبا۔ اجرت من اللہ، آواز دا میرا کفن تیار رکھی، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اللہ جانے میں بھیڑ دوڑ گئی ہے اپنے پیٹ کے اپنے سامنے گھر، اگے کون رشتے چنا نہیں لگ دیے، نام ہے ام سلمہ، ابو رات ہوتی ہے میرا بچڑا حسین، جی اماں آواز دے سونا بچڑا تیاری کے تھے، آواز دے ماں میں رات بھی سرزمین کربلا دے ترن دے ارادہ کی دے، بی بی اٹھیے تو بیٹھیے ہاتھ بن کے آدھی حسین تیری منت کرے یا کربلا نہ جاوے، اسلام آباد شریف ازاداروں جلوے گل کی تھی حسین تیری منت کرے یا عراق دا ارادہ ترک کر، آواز دے امر رات کوئی بڑی اوکھی جائے، آواز دے حسین
چنانیاں ایمو میرا بھائی اس مسند تیرا نانا مصطفیٰ بیٹھا ہے انہیا صرفہ کڑیاں ہویا ہے حسین آگے بڑھ گیا کیا امام الانبیاء جی سلمہ آواز اندر کیری حالت بنائی ہے تے کیوں رو دے پہ آواز اندر سلمہ میرے ہاتھ جب شیشی جو مٹی ہے انہیں میرے نور جبریل آیا ہے اللہ اکبر انہیں میرے نور جبریل آیا ہے مینو آدھے حسین مینو آدھے کائنات نبی ایک کربلا دی مٹی ہے شیشی جس ویلے مٹی دا رنگ سرخ ہو جاوے سمجھے کربلا دی زمین تے تیرا حسین پھر گئے حسین تیری منت کرے لیا کربلا نہ جاؤ سلام آباد شریف ہو اس منت تو وڈی ضمانت کوئی نہیں حسین ہاتھ بڑھا کے میرے اماں تو تنا سن کے رو دی بیٹھی ہے آج آکے میں تنو کربلا ہوتا شریف و امام دو انگلیاں دراز بوٹ گئے آواز دہمہ بیگ حسین جھکی جا گئی ہے آواز دہمہ میں تیرا دربانار گزرا ہے حسین اونچی جا گئی آواز دہتا میرا بیڑا کھلو گئے آواز حسین ہو جگہ مائے تھے میرے اکبر لگنا ہے حسین ہو جگہ آواز دہتا میرے قاسم لاش کے گھوڑے بجنے دی آواز حسین کا اونچ تھے دریا ٹھانڈا پہ آزاد ہے آواز مائے تھے میرے غازی لگنا ہے غازی کا نام ہے بی بی موت ماتم شروع کی ہے آواز حسین تو دادا پہ کون دریا پہ نگا ہے تیرے نانے کو فرمایا اترائے دنادا پیاسا مارا جائے گا حسین اللہ دھڑائی دستا سے کون دریا تھا دھمار کے پیا گئے ہے حسین غریب پہ دیا دے ماں میں جکیلر پیاسا مارا ویسا میں اگر میں پانی دیو میرا سوال کا نواسا اما میرے نہیں ملنا میرے اسبر کو نہیں ملنا شریف آواز ہے اما ہو جانے ہو دی رضا غازی تو قافلہ ٹورے بیدادہ کر میں حسن دی قبر دا سلام کریا مولا حسن دی قبر تے آنے جوانوں میرا میرانا دی قبر دا زوروں نے آواز ہے میرے حسن ویر میرا سلام ہوئی میرے آگے حسن ویر میرا سلام ہوئی آواز ہے زہرا دے امیر بچے دا سلام ہوئی آواز ہے تو کربلا دیکھ جانا میں کربلا جا رہا تو خوش نصیب میں تے نانے دا شہر مل گئے شریف و ممبر دی قسم آواز ہے حسین کیوں جا رہے ہیں امام موت ماتم کا کیا میں نے تیرے